السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ماں باپ ہونے کے ناطے اپنی تربیت پر بھی توجہ دیں تو بچے کی تربیت کا یہ عمل انتہائی آسان، خوبصورت اور شاندار ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے۔ ہمارا اپنے بچوں کے لیے سب سے بڑا اور قیمتی تحفہ ان کی زندگی ہے، اور یہ زندگی ان کے لیے ہماری محبت، وقت، توجہ، ان کی نیڈز اور اچھی ویلیوز کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جیسا ہمیں دیکھیں گے، جس طرح ہم ان کے سامنے بیہیو کریں گے، ہمارا بچہ بھی بالکل ویسا ہی کرے گا۔ جس طرح ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کا بچہ بھی آپ کے عمل کا ہی رد عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ جیسا بیج بوگے ویسا ہی کاٹو گے، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ایسا بیج بوئے جس سے ایک زہریلا پودا اگے، بلکہ دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسا بیج بوئے جو مستقبل میں ایک سایہ دار اور پھلدار درخت بنے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی نسل کو کس رنگ و روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا پہلا لفظ، آپ کا پہلا قدم، پہلی مسکراہٹ، آپ کا ہر ایکشن اور ریاکشن آپ کے بچے کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو آپ اپنے بچے کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کیونکہ والدین اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، اور بچے اپنے ایکسپیرینس سے بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ چیز جو آپ ان کی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ان کی شخصیت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، وہ تمام چیزیں، وہ تمام باتیں ان کے انوائرمنٹ میں، ان کے سراؤنڈنگ میں کریٹ کر دیں۔ بچہ اپنے گڈ ایکسپیرینس سے اس چیز کو سیکھے گا، اور ساری زندگی کے لیے وہ باتیں، وہ تربیت اس کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گی۔ کبھی بھی آپ بچے کو زبردستی نکتہ چینی کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، یا ان کے ساتھ مس بیہیو کر کے ان کو کچھ بھی نہیں سکھا سکتے۔ بچے کے لیے اچھا انوائرمنٹ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچے کا دماغ ایک کورا کاغذ ہوتا ہے، آپ اس پر جو تحریر لکھیں گے، بچہ مستقبل میں بالکل ویسا ہی نظر آئے گا۔ بچے ہمیں خوشی بھی دیتے ہیں اور تکلیف بھی، لیکن یہ دونوں ہی چیزیں ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے میں بہت مدد دیتی ہیں۔ کبھی بھی بچوں کو ان کے ایموشنز، ان کی اپنی فیلنگز کا اظہار کرتے ہوئے نہ روکیں۔ بچوں کو اپنی رائے کا، اپنے ایموشنز، اپنی فیلنگ کا اظہار کرنے کی پوری آزادی حاصل ہونی چاہیے، اور کبھی بھی انہیں اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کی سزا مت دیں، یعنی ان پہ بیجا ڈانٹ ڈپٹ، ان کے ساتھ بیجا نکتہ چینی، یا بیجا انہیں کسی بھی بات پر روک ٹوک نہ کریں، کیونکہ جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو بچہ، اس کے اندر نیگیٹو چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے والدین سے متنفر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ اس کو اچھی طرح ریئلائز کرائیں گے، اسے یہ انڈرسٹینڈ کرائیں گے کہ آپ کے لیے آپ کا بچہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آپ اس کے ہر ایموشن، ہر فیلنگ کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ جب اس سے پیار سے بات کریں گے، اسے وقت دیں گے، اسے توجہ دیں گے، تو آپ کا بچہ آپ کو زیادہ رسپیکٹ دے گا اور پہلے سے زیادہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر آپ بھی اپنی فیملی کو ایک ہیلدی فیملی بنانا چاہتے ہیں، ایک ہیپی فیملی بنانا چاہتے ہیں، تو اپنی پوری فیملی سے، اسپیشلی اپنے بچوں سے، غیر مشروط یعنی انکنڈیشنل محبت کیجیے، انہیں بھرپور توجہ اور وقت دیجیے، کیونکہ اس کی انہیں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں اور پازیٹیو رویہ اختیار کرتے ہیں، تو آپ ان کے اندر بہت سارے پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں۔ جب انہیں بھرپور وقت دیتے ہیں، ان کے ساتھ ایک میننگ فل کنورسیشن کرتے ہیں، ان کی ایبیلٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں، تو ان کی کریٹیو ایبیلٹیز کو نکھارنے میں بھی بہت زیادہ مدد حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے بجائے دوستوں کی طرح رہنا چاہیے، ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا چاہیے، تاکہ بچہ بلا جھجک اپنی ہر بات اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر سکے، اور وہ دوسروں کو آئیڈیلائز کرنے کے بجائے اپنے والدین کو آئیڈیلائز کرے۔ بعض اوقات پیرنٹس سے سب سے بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے، یا اپنے بچوں کے ساتھ وہ زیادتی ہو جاتی ہے، کہ وہ بچوں کی ہر جائز ناجائز بات کو فوراً مانتے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات اپنی جان چھڑانے کے لیے یا بیجا محبت کا اظہار کر کے ان کے ساتھ وہ ان کی ہر بات مانتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ ضدی ہو جاتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے۔
والدین تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے وہ ان سے زیادہ محبت لے لیں گے یا بچہ ان کی قدر کرے گا، ان کی رسپیکٹ کرے گا، لیکن ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں، مثلاً جانوروں اور پودوں کی حفاظت کرنا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، رحم دلی کرنا، سخاوت کرنا، مسکرا کر بات کرنا، جب اس طرح کی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے بچوں کی مدد کرتے ہیں تو ہم ان میں اچھی عادتیں ڈیولپ کرنے میں، انہیں سیدھے راستے پر چلنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی چند اصولوں پر ضرور عمل کرنا ہوگا۔ رول نمبر 1، ہم پیرنٹس اپنے بچوں کی جسمانی پرورش پر تو بھرپور توجہ دیتے ہیں، ان کا بھرپور خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کی ذہنی نشو و نما، ان کی کیریکٹر بلڈنگ اور ان کی سیلف اسٹیم پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ ہم اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے، جسمانی نشو و نما کے لیے، اچھی گروتھ کے لیے انہیں بھنا ہوا گوشت، انہیں اچھی غذائیں تو ضرور کھلاتے ہیں، لیکن انہیں تعریف اور حوصلہ افزائی جیسے نرم الفاظ سے ساری زندگی محروم رکھتے ہیں، جبکہ انہیں ہماری تعریف اور حوصلہ افزائی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں، یہ الفاظ جو ہم ان کے لیے ادا کرتے ہیں، وہ ان کی یادوں میں ستاروں کی مانند ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں اور ان کی شخصیت میں روشنیاں بکھیرتے ہیں۔ رول نمبر 2، بچوں کے ہار یا جیت کے بجائے ہمیشہ ان کی امپروومنٹ پر توجہ دیں۔ والدین بعض اوقات اپنے صرف جیتنے والے بچے کو ہی سراہتے ہیں، انہیں ہی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہارنے والا بچہ جیتنے والے بچے سے جیلس ہونا شروع ہو جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی احساس کمتری اس کی پراعتماد شخصیت کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے، اس کی پوری شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو کبھی بھی بچوں کو اس کی جیت یا ہار پر، اس کی بیسس کے اوپر اسے اپریشیٹ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ان کی امپروومنٹ پر توجہ دیں اور سارے بچوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں، ان کی ہر بچے کے لیے ایک جیسے تعریفی الفاظ استعمال کریں تاکہ ہر بچہ فل اپریسیشن کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھے اور ایک اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ رول نمبر 3، والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے مس بیہیو پر فوکس کرنے کے بجائے ان کے گڈ بیہیو پر فوکس کریں۔ بعض بچوں کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ غصہ نہیں کریں گے تو ان کے پیرنٹس یا سامنے والا کبھی بھی ان کی بات نہیں سمجھے گا، وہ اپنی بات ان تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ لہٰذا جب بچے کو بہت زیادہ غصہ آئے تو آپ ان سے بجائے اس سے کہ ڈانٹ ڈپٹ کریں، ان کے ساتھ انہیں جھڑکیں یا ان کے ساتھ مس بیہیو کریں، آپ ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیں، پورے فوکس کے ساتھ ان کی بات کو سنیں، انہیں توجہ دیں۔ اس وقت انہیں آپ کے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں آپ کے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو بچے کو کانفیڈنس ملے گا اور بچہ مس بیہیو کرنے کے بجائے آپ کی بات بھی سنے گا اور آپ سے پیار سے بات بھی کرے گا۔ رول نمبر 4، پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی ہر جگہ جلدی جلدی مدد نہ کریں۔ اکثر پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ بچوں کی جلدی جلدی مدد کرتے ہیں، ہر جگہ پر ان کے آگے بڑھ کر ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں، انہیں وہ ڈیفیکلٹ سچویشنز کو، ان چیلنجز کو فیس کرنے نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اوور پروٹیکشن، اوور کیئر، اوور سپورٹ یا اوور انٹرفیئرنس کی وجہ سے بچے کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، اور جب بھی اس کو کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کانفیڈنس لیس ہو جاتا ہے۔ رول نمبر 5، بچوں میں مذہب سے لگاؤ، والدین کی خدمت کرنا، دوسروں کے ساتھ اخلاق سے، رحم دلی سے پیش آنا، درگزر کرنا، صبر کرنا، اس طرح کی تمام صفات بچپن ہی سے پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ صفات جو بھی اچھی صفات ہوتی ہیں وہ کسی کتاب یا ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ اپنے والدین کے سینوں سے ہی ان کی اولادوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اپنے بچوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، کیونکہ جب بھی بچوں کی کوئی پسند یا ان کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے تو اس سے آپ کو پازیٹیو ریزلٹس ہی ملتے ہیں، کیونکہ ایسا ہونے کی وجہ سے، ان کی خواہش پوری ہونے کی وجہ سے ان کو ایک طاقت ملتی ہے، ان کی روح کو ایک طاقت ملتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے سیلف ڈیولپمنٹ اور کیریکٹر بلڈنگ میں یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اچھی تربیت کرنے کے لیے آپ کے بچے کو آپ کی بھرپور توجہ اور محبت کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ جس طرح ایک پودا شروع میں بہت زیادہ بھرپور توجہ کی وجہ سے
ایک بڑا درخت بنتا ہے، اپنی جڑیں زمین میں مضبوط کرتا ہے، پھیلاتا ہے، بالکل اسی طرح اچھی صفات، اچھی تربیت بچوں کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں اور ساری زندگی ان کے ساتھ وہ ان کی شخصیت کے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ لہٰذا ان کی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اچھی طرح بیہیو کریں، ان کو اچھا انوائرمنٹ دیں اور ان کے ساتھ اخلاق اور پیار محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا اور ان اصولوں پر عمل کر کے نہ صرف آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں بلکہ ان کی شخصیت میں ایک بہت زبردست نکھار بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے سیلف کانفیڈنس میں بھی بہت زیادہ امپروومنٹ آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔